وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ بَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا اونچا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے کی کہ جتنا مرضی اکڑ کے چل، تیرے زور سے پاؤں مارنے سے نہ تو زمین پھٹ جانی ہے اور نہ تیرا قد اتنا اونچا ہونا ہے کہ تو پہاڑوں سے اونچا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ تیرا تکبر توڑنے کے لیے رکھے ہوئے، تکبر تو نے نہیں کر۔ اب تکبر کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے ضرور عذاب دوں گا۔ یعنی تکبر صرف ایک ہی ہستی کو شایع ہے، اور وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ مخلوق خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے۔ یہ چادر اس لیے کہ آج بھی قبائلی سسٹم میں دیکھیں نا، جو سردار ہوتا ہے اس نے پٹکا رکھا ہوتا ہے اپنے کندھے کے اوپر، چادر وہ آنر ہوتی ہے اس کی۔ اگر کسی سردار کو ذلیل کرنا ہونا، سیدھا اس کا وہ پٹکا کھینچا جاتا تھا ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ تیری عزت ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر بات کی گئی کہ تکبر میری چادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں جس طرح یہ سرداروں کی چادر ہے نا، تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا نا اسے میں عذاب دوں گا، اور کسی کو شایع نہیں ہے تکبر۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت میں اس نے نہیں جانا۔ رائی کے دانے کے برابر۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی منہ پھیر لو اور لوگوں کو حقیر جانو۔ دو چیزیں فرمائی، آپ اچھا لباس پہنے، اچھی جوتیاں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی سے نفرت نہ کریں، ورنہ تکبر ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑا تکبر کہ آپ کو حق پتہ چل جائے قرآن و سنت کی فارم میں یا کسی اور فارم میں، آپ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیں، تو یہ آپ کے تکبر کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سچائی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا۔ آپ کو بتایا گیا بھی قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے نہیں ماننا، میں نے تو سن فریاد پیرا دیا پیرا یہ پڑھنا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ آپ کو بتایا گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تکبر وہ بری چیز ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی لوگ گمراہ ہوتے ہیں شیطان کی پیروی کر کے۔ تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تکبر۔ باقیوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے دعوت کی حد تک، لیکن یہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیا وظیفہ اڈاپٹ کرنا ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، پھر تکبر ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پر اکڑ کر مت چلنا، نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا اور نہ تو پہاڑوں کے برابر اونچا ہو سکتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی چیزیں اوپر بیان ہوئیں ان میں جو برائی والی باتیں تھیں وہ تیرے رب کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی؟ چوتھی 5ویں کلاس ہے ہماری، توحید سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر،
اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اس کے بعد فضول خرچی نہیں کرنی، رشتہ داروں کو حق دینا ہے ان کا، مسکینوں کو بھی۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، بدکاری کے قریب نہیں جانا، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا سوائے اس استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض، اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، اور کوئی چیز کسی کو تول کر دینی ہے یا ماپ کے تو اپنا ترازو سیدھا رکھنا، ایمانداری سے رزق حلال کمانا۔ اور اس کے بعد آج والی یہ کمانڈ آئی کہ علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی،